اور پھر کیا تھا؟ اس نوین نے مجھے گھر سے نکال دیا. ایک بار بھی نہیں کہا کسی نے کہ رک جاؤ، تم کہاں جاؤ گی. ذرا بھی رحم نہیں کیا کہ میں اکیلی ہوں. لیکن یہ سب میری ہی غلطی ہے. میں نے اس جھوٹے عباس پر یقین کیا. اگر وہ میرا ساتھ دیتا نا تو کوئی مجھے گھر سے نہیں نکال سکتا تھا. میرے منہ سے تو بد دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے. میں نے اپنی پوری جوانی اس حویلی میں ضائع کر دی، ساری کی ساری. میری حالت دیکھے کیا ہو گئی ہوں میں. فریحہ پلیز ایسا مت کرو، رو مت. کیسے نہ رہوں آپا، کیسے نہ رہوں؟ تم نے کچھ نہیں دیکھا. وہ سب ایک ساتھ آئے اور ان لوگوں نے مجھے گھیر لیا. میں تو بس بت بن کر کھڑی رہی ان کے درمیان. اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی ذلیل ہوئی میں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکی اپنے لیے، کچھ بھی نہیں. اچھا بس کرو، رونا تو بند کرو فریحہ. یہ پہلی بار نہیں ہے اور آخری بار بھی نہیں ہوگا. تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ورنہ ہم غریب ہو جائیں گے. تم جانتی ہو نا ہم نے کتنا زور لگایا کہ تمہارا عباس سے اچھا سا رشتہ بنا رہے. کیا تم چاہتی ہو کہ یہ ساری محنت ضائع ہو جائے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو کیا کروں میں؟ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ لوگوں نے تو مجھے حویلی سے ہی نکال دیا ہے. عباس تو میری کالز کا جواب ہی نہیں دیتا. جب بھی مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو میری زندگی سے غائب ہو جاتا ہے. کیسے مقصد پورا ہوگا؟ کیسے واپس جاؤں گی میں؟ بتائیں. فکر مت کرو، نازنین کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گی. چلو اچھا بس رونا بند کرو، خود کو سنبھالو نا، ورنہ تمہارا چہرہ سوجا ہوا اور جھریوں بھرا لگے گا. ارے آبا تم نے کیا کہہ دیا؟ میرا خوبصورت چہرہ ہی تو میرے لیے سب کچھ ہے. اللہ نہ کرے سے کچھ ہو. خیر یہ بتاؤ رستم کا کیا ہوگا؟ دیکھو میں کہہ رہی ہوں تم سے، وہ آدمی بہت امیر ہو جائے گا، اور ویسے بھی اب وہ دمیر خان خاندان کا رشتہ دار بن گیا ہے. اور خدا کے لیے اس عورت حوریہ سے تو الگ کرواؤ. اسے کیا چیز ہے؟ وہ کس قسم کی عورت ہے؟ توبہ ہے بھائی، آفرین ہے تمہیں. میں تو دعا کرتی ہوں کہ کاش اس کا خاندان برباد ہو جائے، کاش اس کا گھر تباہ ہو جائے. مجھے تو اس عورت پر شدید غصہ آتا ہے جب میں سوچتی ہوں، شدید. اس کا بھی وقت آئے گا فریحہ بیٹا، اس کا بھی ایک وقت آئے گا.